السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، دنیا میں ہر قوم کا یہ دستور ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے تو پہلے کچھ جملے بولتی ہے۔ یہ ملاقات کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی نمستے کہتا ہے تو کوئی پرنام کہتا ہے تو کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ غرض ہر قوم کے ملنے کا انداز الگ الگ ہے اور ملاقات کے وقت بولے جانے الفاظ بھی الگ الگ ہیں، مگر اسلام نے ملاقات کے جو آداب اور طریقے سکھائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیارا طریقہ اور بہترین انداز کسی قوم و مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اور خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ دوستو، یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ ملاقات بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو سلامتی کی، صحت و تندرستی کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آپ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ملاقات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر خدا کی جانب سے سلامتی، رحمت اور برکت ہو، جسے آج بھی مسلمان اپنی 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ہے جسے اس نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اسے آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ جب کوئی مسلمان آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور سامنے والے جواب دیتے ہیں تو اس سلام کرنے والوں کو اس پر سلام یاد دلانے کی وجہ سے ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ لوگ جواب نہ دیں تو ان سے افضل یعنی فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سلام کو مبارک اور طیب فرمایا ہے، اور فرمایا جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کی زبان پر سلام ہی سلام ہوگا۔ جنت کا ایک نام دار السلام یعنی سلامتی کا گھر بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریفہ میں سلام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جسے تم جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے ان سب کو سلام کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو سلام سب سے پہلے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو 10 نیکی کا ثواب، رحمت اللہ کہا تو 20 نیکی کا ثواب، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ سلام ایک خدائی تحفہ ہے۔ سلام سے برسوں کی نفرت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ سلام مسلمانوں کی پہچان ہے۔ سلام آپس میں ملنے کے خوبصورت طریقہ بھی ہے اور دعا اور عبادت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو خوب عام کریں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں سلام کو عام کرنے والا بنائے اور ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔